روزے میں انہیلر کا استعمال. مجھے ناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے. میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ محمد یاسر علی گڑھ سے. دیکھیں، روزے میں باقاعدہ بیٹھ کے اسٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. تو بیماری میں اگر سانس یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور ظاہر مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں. تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے نا، تو وہ جائز تو ہے، مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے. اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو. تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو. جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو. اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے، تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے. اور فدیہ 2.25 کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ. بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو. احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے. تو یا تو کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا 2.25 کلو گندم دے دیں. روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم. کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا. جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں، ثواب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم. تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے. کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلے جائے. اگر ہم روزے کی حالت میں سارا دن سوئے رہیں، صرف نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نماز آپ ضائع نہیں کرتے، سارا دن سو کے روزہ گزار دیتے ہیں، تو ثواب ملے گا روزے کا آپ کو، کیونکہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے، بھلے سو کے رہ لیے. نہ رکھنے سے بہتر ہے سارا دن سو کے رکھ لیں. لیکن جو روزہ نہیں رکھتے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. کسی بھی طرح سے مکمل کر لیں، روزے کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں سو رہے ہیں سارا دن؟ آپ تھوڑا چل لیں، پھر لیں، ہل لیں، جل لیں. اس سے صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی، کولیسٹرول لیول کم ہوگا، فیٹ کم ہوگا، جسم نتھر جائے گا، تھوڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے، دماغ روشن ہو جائے گا. روزے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اگر روزے میں آپ کو ویکنیس ہوئی بھی ہے نا تو وقتی ہوتی ہے، وہ عید کے بعد دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے. درجنوں فائدے ہیں. تو اگر آپ سو کے روزہ گزاریں گے تو صحت کے حوالے سے بھی وہ فائدے پھر آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، اور عبادت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے. آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، روزے میں تلاوت ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جائز ہے بہرحال، اگر آپ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں تو سوتے رہیں آپ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کے ابا کو یقیناً اعتراض ہوگا، وہ دیکھیں گے. سوری، آپ کو کم وقت نہیں کہہ رہا، یعنی ابا تو بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کم وقت کہ دیکھو سارا دن پڑھا سوتا رہتا ہے، تو اچھے نہیں لگیں گے آپ دیکھنے میں، گھر والوں کو بھی اچھے نہیں لگیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر سو لیں، کچھ جاگ کے چلیں پھریں، تاکہ صحت کو بھی فائدہ ہو اور جو ہے وہ عبادت بھی ہو جائے. کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی.